اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مسیح میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا کے لوگوں کی جنگ کن لوگوں کے ساتھ ہے اور خدا نے کن سے ہوشیار رہنے کے لیے ہمیں کہا ہے۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 11 آیت میں دیکھیں گے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو کہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اسی طرح ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، جبکہ یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھایا کہ ہمیں کن سے ڈرنا ہے اور کن سے نہیں ڈرنا۔ اور ہم جاتے ہیں متی کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 28 آیت میں جب دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح یہاں کچھ یوں فرماتے ہیں، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ جی ہاں، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے بدن کو اور ہماری روح دونوں کو جہنم کی آگ میں، ہمیشہ کی آگ میں پھینک سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ابلیس سے نہیں بلکہ خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم خدا ان کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل ہے اور وہاں پر بھی خداوند ہمیں کچھ یوں اسی طرح سے سکھا رہے ہیں۔ کلام میں آگے بڑھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 63 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ اور آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری جنگ کسی قوم سے نہیں، انسانوں سے نہیں، بلکہ ہماری جنگ ابلیسی فوجوں سے ہے جو کہ ہمیں ہر وقت ہراتی ہیں، ہمیں بری عادتوں سے، ہمیں بری صحبتوں میں ڈال ہمیں گرا دیتی ہیں۔ ان فوجوں سے ہمیں بچنا ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور خدا کے سب ہتھیار ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو خدا کے ہتھیار ہیں وہ آپ کو زندہ کلام میں مل سکتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کو اور کن کن ہتھیاروں کو ہم نے اپنانا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم واپس اسی افسیوں کے 6 باب اور اس کی 14 آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے، بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا پٹکا لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ اور خداوند کے کلام میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ سارے ہتھیار ہیں جو ہمیں اپنانے ہیں۔ تو یقین ہے کہ آج کے کلام سے آپ ضرور برکت پائیں گے اور اپنے دشمنوں کو پہچانیں گے کہ آپ کے دشمن کون ہے، انسان نہیں بلکہ سب سے بڑا آپ کا دشمن ابلیس ہے۔ آپ کا مقابلہ اس سے ہے، اس کی فوجوں سے ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ جے مسیح کی۔